نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس جس میں 40 اسباق ہیں اور روز کے معمول کے مطابق ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ یہ کورس استاد محترم شیخ طریقت پیر مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمر حفظہ اللہ صاحب نے مرتب کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تاکہ اسے لوگوں کی، عوام الناس کی روزمرہ کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور کچھ مسئلے مسائل سیکھ سکیں۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے قرآن مجید کے متعلق آج ہم پڑھیں گے ائمہ فقہا کی تقلید کا ثبوت۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تقلید، اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن مجید میں ایک آیت ہے اس سے اس کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقلید کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 43 ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میرے بندے اگر آپ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اہل علم کون ہے؟ وہ کہ جس کے پاس اللہ رب العزت نے فقاہت، بلاغت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک عالم بالعمل ہو تو اس سے پوچھنا ہے۔ دیکھیں اب آگے یہ بات ہمارے اکابرین علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی متوفا، یعنی ان کی وفات ہوئی تھی کب؟ 604 ہجری میں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، یہ متوفا، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1270 ہجری میں۔ تو اس آیت سے تقلید کا ثبوت انہوں نے ثابت کیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ تو دیکھیں تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19 اور روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 میں اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے، وہ آگے آئیں گا انشاءاللہ۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے ہم 4 ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، 4 ائمہ ہیں، ان میں سے کسی ایک امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیں عظمت فقہا کی کیا عظمت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ فقہا اس وقت بھی تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی تھے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے جو صفحہ نمبر 20 میں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقی شیطان پر بھاری ہے، کس سے؟ 1000 عابدوں سے، کہ 1000 عبادت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ بھاری جو ہے وہ ایک فقی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، فقی جو ہے مسئلے مسائل میں مشغول رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا، اس کا حل کیسے ملے گا، قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ملے، تو اس کو قرآن کا بھی علم ہوتا ہے، حدیث کا بھی علم ہوتا ہے، عربی کی فصاحت بلاغت کا علم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے فقی جو ہے 1000 عابدوں سے بھاری ہے، کس پر؟ شیطان پر۔ تو یہ جو ہمارے 4 ائمہ ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، تو دیکھیں ان کو کتنا علم تھا۔ تیسری چیز ہے عقیدہ، اجتہاد و تقلید۔ یہ جو ہم تقلید کی بات کر رہے ہیں، اجتہاد کسے کہتے ہیں اور تقلید کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اکمال دین، اکمال یعنی دین کو مکمل کرنا، کامل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کامل دین کی جو ہے اس کو علمی صورت یعنی کتاب کی صورت میں جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، مسئلے مسائل ہے، تو مسئلے مسائل کو فقہا کیا کرتے، ایک کتاب میں مدون کیے، کتاب میں اس کو سارا لکھ دیے، جمع کیے ہیں۔
تو یہ اکمال دین ہو گیا۔ یہ اب قرآن مجید جس طریقے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس میں سارے احکام اللہ کے، نماز، روزہ اور دیگر ساری چیزیں ہیں، حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ کتاب کی صورت میں ہے، تو اس طریقے سے دین مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بندہ جب دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اساتذہ کے ذریعے، تو انہیں دین کا علم ملتا ہے اور وہ عالم کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین جب کامل ہوتا ہے، فرمارے اکمال دین کی علمی صورت مجتہد کا اجتہاد ہے۔ مجتہد کون؟ جیسے امام ابو حنیفہ جو 4 ائمہ ہیں، تو انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، اب اس کا حل نہیں مل رہا ہے، قرآن میں بھی نہیں مل رہا ہے، حدیث میں بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ مجتہد کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے کے مسائل جو ہے اس سے ملتے ہوئے، تو اس اصولوں کے پیش نظر دوسرے مسائل کا بھی حل نکالتے ہیں۔ تو یہ مجتہد اس میں کیا ہے؟ کبھی مسئلے کا حل صحیح نکلتا ہے، کبھی غلط نکلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو دونوں پر ثواب ملتا ہے۔ اگر مسئلے کا حل صحیح نکلا ہے تب بھی ثواب، اگر اس میں خطا ہوئی ہے تو بھی اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحیح ہے تو 2 گنا ثواب ہے، اور خطا ہے تو 1 گنا ثواب ہے۔ تو اکمال دین کی علمی صورت مجتہد کا اجتہاد ہے، اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں آپ کو، اب ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں اختلاف ہے، کوئی بولتے ہیں کہ ہر بار ہاتھ اٹھاؤ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو دیگر احناف کے ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اب انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے کس میں؟ اس مسئلے میں کہ بھائی ہاتھ ہر بار اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو امام صاحب نے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کرنے کے بعد انہوں نے حدیث پیش کی ہے، تو اس کے ذریعے سے پتہ کیا چلا کہ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ تو اب اس پر انہوں نے جو اجتہاد کر کے مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک اجتہاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مجتہد کہیں گے۔ اب ہم کیا ہے؟ ہم اس مسئلے میں کہ رفع یدین صرف ہم ایک ہی بار کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب یہ اتباع کرنے کو کہتے ہیں تقلید۔ اب تقلید کرنے والوں کو کہیں گے مقلد، اس لیے ہم ہیں مقلد، ٹھیک ہے۔ اور بعض جو تقلید کرتے ہی نہیں ہیں تو اسے کہتے ہیں غیر مقلد، جو کسی امام کے اتباع نہیں کرتے وہ غیر مقلد ہوتے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ میں نے بڑی آسان الفاظ میں سمجھایا ہوں۔ دیکھیں اب مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے، مطلق یعنی خالص، مطلب یہ نہیں کہ ایک اسپیسیفک کو کرنا ہے، نہیں، خالص دین میں جو ہے نا اجتہاد کرنا، اتباع کرنا، مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید دونوں کیا ہے؟ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب یہ جب ضروریات دین میں سے ہے تو دیکھیں، یہ بندہ جو اجتہاد کیا ہے وہ مجتہد ہے، اور مجتہد کی جو تقلید کر رہے ہیں وہ مقلد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اس کی مقلد کی تقلید نہیں کرتے، بعض جو دیگر ہے وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اب حدیث کا انکار کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ کفر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جس طریقے سے ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ پورا نام میں لے رہا ہوں ان کا، نعمان بن ثابت، اور دوسرے ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے ہے امام محمد بن ادریس شافعی، اور چوتھے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فقہ کہاں لکھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو غیر مقلدین ہیں، جو ہمارے 4 ائمہ کی جو کتابیں ہیں، فقہی کتابیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے دیکھیں نصرانی لوگ گمراہ ہو گئے تھے، تو بعض لوگ جو اسلام میں ہیں کہنے کے لیے ظاہری مسلمان لگ رہے ہیں، مسئلوں میں اختلاف ہوتے ہیں، تو اختلاف ایک حساب سے رحمت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، امت میں اختلاف ہوا، لیکن ایک ہے کہ سراپا اس مسئلے میں وہ کوئی حدیث ہے، کسی دوسری چیز ہے، اس کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ حدیث کا انکار کرنا بندہ کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔
تو اس کا خطرہ ہوتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ مسئلے مسائل میں اختلاف کر رہا ہے تو اس میں اس کے لیے گمراہی ہو جاتی ہے۔ اب یہ 4 ائمہ میں اختلاف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض جو تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں چونکہ حق جو ہے اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربع، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہے نا، ان کے پاس سمجھ جائے جیسے کہ حق بات بند ہے، کس میں؟ ان کی فقہی کتابوں میں۔ اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے زمانے میں 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی اتباع کرنا، ان کی تقلید کرنا امت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تو بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک فائدے کی بات یہاں بتاؤں، دیکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، اور فروع ان میں سے جو مسئلوں کا ان میں جو اصول ہے اس کے حساب سے دوسرے مسائل نکلتے ہیں تو اس کو فروع کہتے ہیں۔ تو ان میں بھی اصول میں اور فروع میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی اتباع کرتے ہیں؟ احناف کی، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ دوسری بات سمجھے کہ اعتقادی اور اجتہادی اختلاف، اعتقادی اور اجتہادی، دیکھیں ایک ہے اعتقاد عقیدے سے ہے اور اجتہاد ان کی جد و جہد سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے، اگر کوئی بندہ عقیدوں میں اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زحمت ہے۔ اور مجتہد جس طریقے سے میں نے بتایا 2 بندے ہیں، جیسے امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام ابو حنیفہ، دیگر یہ 4 ائمہ، ان میں سے کوئی بھی آپس میں اختلاف کر رہے، بھائی ہاتھ ایک بار اٹھانا ہے، ہاتھ ہر بار اٹھانا ہے، جو بھی ہے یہ اختلاف کر رہے، تو یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فعل قیامت تک کے باقی رہے گا اور یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ عقیدوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ زحمت ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے درست کرنا ہے۔ عقیدے درست کیسے ہوگے؟ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، ان کی محنت عقائد پر ہی ہوتی ہے، عقیدے پہ نہیں، صرف ایک عقیدہ نہیں، ان سارے عقائد پر محنت کر رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے ہمارے عقائد جو ہے درست کریں اور ہمارے اعمال بھی اس کے ذریعے درست ہو جائے۔ دوسری بات دیکھیں کہ اصول اربع کسے کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں؟ اصول تو سمجھ میں آ گیا، اور اربع یہ 4 کو کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیں دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول اربع یہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے اصول اربع؟ نمبر 1 ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث مبارکہ، تیسری چیز ہے اجماع امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہ امت یعنی ساری امت، یہ نہیں کہ کل جو زندہ تھے، بعض لوگ ٹیڑے تھے یعنی سیدھے نہیں تھے، یہ ساری امت میں نہیں۔ امت اجماع امت میں آتے ہیں جو فقہا ہے، ٹھیک ہے نا، فقہا ہے، اکابرین ہے، جو وہ آگئے ان میں، اب ان کا اجماع ہو جاتا ہے، کسی بات ایک مسئلے پر وہ متفق ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اجماع امت، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی چیز ہے قیاس شرعی، شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے، اب کسی دوسرے مسئلے کو دیکھ کر، تو شریعت کے دائرے کے اندر ہی ہوتا ہے، حلال حرام کا وہاں پر سارا کچھ دیکھا جائے گا، تو اسے کیسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 چیز کیا ہے؟ یہ اصول اربع کہلاتی ہے۔ اب یہ اصول اربع کی روشنی میں ہی ہم اہل سنت والجماعت ہر ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو چیزیں نکل رہی ہے، مسئلے مسائل کا حل نکل رہا ہے، یہ 4 چیزوں کے ذریعے نکل رہا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فقہ۔ اب یہ فقہ لکھنے والے کو کہتے ہیں فقیہ۔ یہ فقیہ جو ہے امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک، شافعی، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے یہ اس 4 ائمہ کی فقہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے دل دماغ سے جو اللہ نے ان کو علوم عطا فرمایا تھا اس حساب سے انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہے۔
تو اسی لیے کہتے ہیں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ٹھیک ہے نا. تو یہ چاروں فقہ اپنی جگہ درست ہے، ٹھیک ہے. چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع کرنی ہے. اب دیکھیں اس کا جو اگر انکار کرے تو بندہ پھر کیا ہے، وہ گمراہی ہے. آگے دیکھیں کہ فقی مسئلہ. اب دیکھیں یہی جو میں ہر روز ہم پڑھتے ہیں نا مسئلہ، اور میں بعض بیانات میں فقی مسئلہ کہتا ہوں، چوتھے نمبر پہ فقی مسئلہ. تو یہ فقی مسئلہ اب یہی ہے. اب دیکھیں قرآن میں آپ کو میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں تو فائنڈ آؤٹ کیسا کریں گے، اب اس کا حل کیسا نکالیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا فقہاء کرام کے پاس. فقہاء کے پاس آئیں گے تو وہ حدیثوں کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر صحابہ کا فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ دیکھ کر وہ کچھ مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو اب یہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کا حل نکالنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے تو مجتہد کہلاتے ہیں. تو دیکھیں میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ، سنت سے ثابت شدہ طریقہ کس طریقے سے بتا رہے. اس میں کل 13 چیزوں پہ غور کرنا ہے. تو اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ غسل کا تختہ جس پر میت کو لٹاتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے. انتظام کس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے دیکھیں گے نمبر 1 میت کے لیے غسل کرنا ہے نا، تو غسل کا تختہ چاہیے. اب یہ غسل کا تختہ ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے کمپی. نمبر 3 ہے چھوٹی چادر 2 پیس 2 عدد ہونی چاہیے. نمبر 4 ہے صابن. نمبر 5 تولیہ ٹاول، وہ بھی 2 پیس چاہیے، 2 عدد ہونے چاہیے. نمبر 6 ہے مشک اور کافور. کافور تو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، تو دیکھیں جو ایک سفید کلر کا ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میت کے غسل کے بعد ڈالتے ہیں، پہلے بھی ڈال کرتے استعمال کوئی، تو وہ کافور ہوتی ہے. اور مشک تو خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے دستانے یا شاپر وغیرہ ہو گیا، جسے وہ گلوز کہتے ہیں، پلاسٹک بیگز ہو گئے یا کپڑے کے دستانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 8 ہے پانی کی 2 ٹب ہونے چاہیے. پانی کے لیے برتن 2 بکیٹ ہونے چاہیے یا ٹب ہو جو بھی ہے، 2 ہونے چاہیے. نمبر 9 ہے پانی ڈالنے کے لیے 2 ڈبے چاہیے، جسے ہم مگ جگ کہتے ہیں نا، اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو اس کے لیے بھی 2 چاہیے. اور نمبر 10 ہے بیری کے پتے. جب پانی گرم کرتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈالے جائے. نمبر 11 ہے روئی یعنی کاٹن، کاپوس. نمبر 12 ہے ٹیشو پیپر. ٹیشو پیپر ہو یا ڈھیلے ہو. تو پہلے کے زمانے میں جو استنجا وغیرہ کرتے تھے تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی سے غسل کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں ڈھیلے وغیرہ تو بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں مل جائیں گے، اور یہاں بھی چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا بنائے کون، کیونکہ ٹیشو پیپر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، تو ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے. اور نمبر 13 ہے کفن. اور نمبر 14 ہے چارپائی، جسے ہم جنازہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجری کہتے ہیں. تو یہ 14 چیزیں ہیں. یہ 14 چیزیں غسل میت کے لیے جب غسل وغیرہ کرتے ہیں تو کفن کے غسل سے کفن تک کی، اور کفن کے بعد اس کو دفن کرنے جب لے جایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میسر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں بندوں کے پاس اس وقت ساری حاضر کر لینی چاہیے. جس میں دیکھیں میت کو آپ غسل کرنے لٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لٹانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ میت کو جب کروٹ کے بل اگر لٹاوے، اگر دیکھے لٹائے ہے، تو اس کا دائنا کندھا جو ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے، کہ سامنے سمجھے یہ قبلہ ہے اور میت کا سر اس طرف ہوگا، پیر اس طرف ہوگی، اس طریقے سے اس کو لٹائے تو اس کا دائنا کندھا جو ہے قبلے کی رخ ہوگا، ہے نا. ترتیب کے وار سارا سسٹم میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں نمبر 1 کیا کرنا ہے، میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو 3 بار 5 بار یا 7 بار اس تختے کو دھوئی دے. کس طریقے سے وہ لوبان وغیرہ جلاتے ہیں نا، خوشبو ہے، بخور ہے، اس طریقے سے 3 بار 5 بار 7 بار اسے دھنی دے. پھر اس کے اوپر میت کو قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے، ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہے، میت کے بدن کے کپڑے، مثال کے طور پر کرتا پیجامہ جو بھی وہ پہنتے ہیں، میت نے پہنا ہے، تو اس کو
मैयत को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इसीलिए कपड़ों को काट के निकाले। ठीक है, हदीस मुबारक में आता है कि मैयत को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, इसका मफहूम है तो काट कर निकाले। अब जब शर्ट कुर्ता वगैरह निकाल दिया, अब नाफ के नीचे का जो हिस्सा है उसको तो जिंदगी में कभी देखना जायज नहीं होता है ना, तो इसी तरीके से मरने के बाद भी मैयत पर कोई मोटी चादर वगैरह डाल दे और उसके अंदर से ही कपड़े काट के निकाल देवे। ठीक है। नंबर 3 है कि नाफ से लेकर रानों तक मैयत का बदन देखना जायज नहीं है। नाफ से लेकर, नाफ बोम्बी नेवल, उसके नीचे से लेकर रानों तक मैयत का जिस्म देखना जायज नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसी जगह पर हाथ लगाना, अब गुस्ल करना है ना, तो ऐसी जगह पर हाथ लगाना भी जायज नहीं होगा। जब मैयत जिंदा थी, जिंदा को हमने हाथ नहीं लगाए तो मरने के बाद कैसा हाथ लगाना जायज होगा, तो वो भी जायज नहीं है। इसीलिए दस्ताने वगैरह पहने जाएंगे कि हम हमारी ये हाथ, ये जो चमड़ी है, इसके जरिए हम मैयत को हाथ नहीं लगाएंगे। अब मैयत को गुस्ल देना, इस्तिंजा कराना है तो इसके लिए जरूरत पड़ रही है हाथ लगाने की, तो दस्ताने वगैरह पहने जाएंगे। ठीक है ना, उसी के लिए। अब देखें कि कपड़ा वगैरह लपेट के उसे हाथ लगाया जाए, क्योंकि जिस जगह में हाथ लगाना जायज नहीं है वहां मरने के बाद, जिंदगी में हाथ लगाना जायज नहीं, वहां मरने के बाद भी हाथ लगाना जायज नहीं है। ठीक है, बगैर दस्तानों के, बगैर ग्लव्स के। अब देखिए कि गुस्ल शरई करने से पहले बाएं हाथ में दस्ताना पहनकर ये, अब जो गुस्ल देने वाला बंदा है, ठीक है ना, तो वो क्या करे, अब गुस्ल शरई शुरू करना है ना, तो गुस्ल शरई शुरू करने से पहले अब मैयत को इस्तिंजा कराना होगा, तो वो क्या करेंगे, पहले अपने हाथ में दस्ताने वगैरह पहन लेगा। ठीक है, और जो मैंने कहा मिट्टी के ढेले या तो फिर टिश्यू पेपर लेगा। अब वो मैयत को इस्तिंजा कराएगा कुछ इस तरीके से। इस्तिंजा कराने के बाद जो उसके कुछ कतरात वगैरह होते हैं उसको सोख लेंगे, और नहीं भी हो तो भी ये अमल करना चाहिए। ठीक है ना। अब ये इस्तिंजा हो जाता है उसका। फिर चौथी बात देखें कि मैयत को वुजू कराए। अब जब ये इस्तिंजा वगैरह कराए तो उसको चाहिए वो ग्लव्स दस्ताने वगैरह हटा दे। चौथी चीज है मैयत को वुजू कराए। वुजू में अब जिस तरीके से हम हमारी जिंदगी में जिंदा है तब वुजू करते हैं तो सबसे पहले गट्ठे धोते हैं ना, ये इतने हाथ धो लेते हैं गट्ठों तक, तो वह मैयत के गट्ठों तक हाथ धुलाएंगे। ठीक है ना। अब हम फिर क्या करते हैं, मिसवाक करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, तो हम मैयत के साथ ये अमल नहीं करेंगे। मैयत के मुंह में पानी नहीं डालेंगे, ना ही नाक में पानी डालेंगे। ठीक है। रुई लेंगे, कॉटन लेंगे, कापूस लेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा गीला करेंगे। गीला क्या करके मैयत के दांत है, होंठ है, मसूड़े है, ये चीजें उसकी साफ कर लेंगे। इसी तरीके से ये अमल कितनी बार करेंगे, 3 बार, क्योंकि मसनून गुस्ल कर रहे हैं तो मसनून तरीका, सुन्नत वाला तरीका 3 बार करना होता है, तो 3 दफा करेंगे। फिर इसी तरीके से नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे, ये मुंह का हिस्सा हो गया, दांत, होंठ, मसूड़े हो गए। ठीक है। अब नाक की बारी आती है तो नाक में भी पानी नहीं चढ़ाएंगे, नाक में कापूस लेके गीला करके थोड़ा सा घुमा देंगे। ठीक है, फिर ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब वो उसके नाक में और मुंह में थोड़ा, नाक में जो है कापूस लगा देंगे, ताकि क्या है, गुस्ल शुरू जब करें तो फिर पानी जाने का खतरा ना हो। अब यहाँ वजाहत के तौर पे एक बात समझे कि देखिए, अगर कोई शख्स ऐसी हालत में फौत हुआ है कि वो जनाबत की हालत में था, इसको एहतलाम हो गया है ना, और या तो कोई औरत थी ऐसी हालत में कि वो हाइजा थी, यानी इसको जो पीरियड्स आते हैं उस हालत में थी, या निफास में थी, जैसे उसने बच्चा जना तो जो उसका निफास का खून होता है वो बंद नहीं हुआ था, तो भी वो उस हालत में मर गई। जब अब उसका इंतकाल हो गया है तो अब क्या करे, अब गुस्ल फर्ज हो गया, ये गुस्ल फर्ज होता है ना, तो ये गुस्ल फर्ज की हालत अगर किसी मैयत की हुई है तब भी उसके नाक और मुंह में पानी नहीं डालना है, क्योंकि गुस्ल करने में 3 फराइज है ना, नाक में पानी डालना है, नाक की नरम हड्डी तक और हलक तक पानी, तो ये मैयत के साथ नहीं करना है। बस यही कि कॉटन रुई लिए और उसके दांत, मसूड़े वगैरह साफ किए और नाक साफ किए, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गुस्ल करना है। नंबर 5 देखिए, अच्छा फिर आगे देखिए कि आगे फिर क्या है कि अलबत्ता जिस तरीके से आप नाक साफ वगैरह कर देंगे उसकी रुई से,
अब फिर क्या करना है, वुजू कराए पूरी तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने रुई वगैरह डाल दिए, अब उसको चेहरा धोए, चेहरा 3 मरतबा धोए, फिर हाथ दोनों कोहनियों समेत धोए, फिर सर का मसा करे जिस तरीके से हम करते हैं, और फिर दोनों पांव टखनों समेत जो धुलना है 3 मरतबा धुलाए, कोशिश करे, है ना, इंशाल्लाह। अब आगे देखें कि जब वुजू मुकम्मल हो जाए तो सर को और अगर वुजू मुकम्मल हो जाए तो सर को, और अगर मर्द हो तो दाढ़ी को भी गीली कर दे। फिर आगे फरमा रहे हैं कि देखिए नंबर 6, फिर उसे बाएं करवट लिटाए। बाएं करवट, अब मैयत को बाएं करवट लिटाना है। बाएं करवट लिटाएंगे तो फिर क्या, उसका दाहिना हिस्सा ऊपर आ जाता है ना, तो दाहिनी तरफ से ही गुस्ल जब हम करते हैं तो दाहिनी तरफ से शुरू करना है। एक मुसलमान के लिए सुन्नत तरीका यही है कि वो हर काम दाहिनी तरफ से शुरू करे, ठीक है ना। इसीलिए देखे कि कहीं भी जाते हैं तो अल यमीन है ना, क्यों, सीधे हाथ की फजीलत होती है। तो फिर क्या करें, मैयत को बाएं करवट लिटाए और फिर बेरी के पत्ते वाला जो पानी है वो पानी ले और उसको गुस्ल देना चालू करे। किस तरीके से कि गर्म पानी है, दाएं करवट पर 3 दफा सर से पांव तक डाले, इतना डाले कि पंजे की जानिब से पानी जो है बहना शुरू हो जाए, और जब उसको करवट होती है तो उसके पीठ के नीचे से भी पानी बह जाए, ठीक है। फिर 7वीं चीज है, फिर बाएं करवट उसे लिटाकर उसी तरीके से सर से पैर तक 3 दफा इतना पानी डाले कि नीचे की जानिब से पानी जो है वो बह जाए। और फिर 8वीं चीज देखे कि उसके बदन है ना, उसके बाद मैयत को अपने बदन की टेक लगाकर जरा उठाकर बिठाए, ठीक है ना, ताकि वो इस तरीके से उठाए ना, उसमें आपको पता ये चलेगा कि देखिए जिस तरीके से हम अगर उठते बैठते तो हमारे पेट पर थोड़ी ताकत लगती है, तो इसी तरीके से मैयत के पेट में अगर कुछ गिलाजत वगैरह है तो उसके बाद क्या है, अगर मैयत को उठा के बिठाते हैं तो अगर हवा वगैरह जो होती है वो खारिज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा उठाकर बिठाए। फिर उसके बाद मैयत को अपने बदन है ना, बदन की टेक लगाकर अपनी बदन की, मतलब जो गुस्ल देने वाला बंदा है, बदन अपना लगाकर मैयत, ये जैसा ये मैयत है तो इसको यूं उठा के बिठा दे, अपना बदन टेक लगाए, है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ दे मैयत को, बदन का टेक लगाए, उठा के बिठाए ताकि उसके पेट पर जोर पड़े, जो भी है वो सब साफ हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ पेशाब पाखाना वगैरह है तो वो खारिज होगा, ठीक है, और सिर्फ इसके पंजों का, फिर आगे फिर क्या करना है, उसको उस तरीके से बिठा के फिर उसकी जो अगर कुछ चीजें गलाजत की है तो उसे धोकर उसे अच्छी तरीके से साफ करे, और फिर वो उसके हाथ में जो दस्ताने होते हैं वो हटा देवे इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसे बाएं करवट पर लिटाकर दाएं करवट पर काफूर मिलाकर सर से पैर तक 3 दफा खूब फेर दे, कि नीचे बाएं करवट भी खूब खूब तर हो जाए, इस तरीके से खूब गीला हो जाए वो काफूर से। फिर दूसरा दस्ताना पहनकर सारा बदन किसी कपड़े से खुश्क कर ले, यानी पोंछ ले, खुश्क करके दूसरा हिस्सा जो है वो खुश्क कपड़ा लपेट ले। अब इसके बाद फिर आखिर में क्या करेंगे कि देखिए फिर जो चारपाई है उस पर कफन लगाएंगे, कफन लगाकर उसके जो तरीके कार के हिसाब से उसमें भी, कफन में भी एक लिहाफ होता है, एक चादर होती है, एक तहबंद होती है, तो ये सारा हिस्सा लगाकर उसके ऊपर मैयत को लिटाए। फिर मैयत को लिटाने के बाद उस पर दोबारा जो हिस्सा रहता है वो कफन का ढाक कर उसे सर के पास और पैर के पास 2 टुकड़े जो होते हैं रस्सी जैसे बनाकर उससे बांध दे,
تو اس طریقے سے جب اگر ہم کریں گے تو یہ مسنون غسل و کفن ہوگا، پھر اس کے بعد جو چارپائی میں ڈال کر آگے بڑھیں گے تو قبرستان تک جانا یہ دفن تک کا پہنچا دیتا ہے۔ آگے دیکھیں کہ 5ویں چیز ہے نماز کے بعد کی دعا۔ اب نماز کے بعد کی دعا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر مسجدوں میں لکھی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ مسجد کے بعد مسجد میں جو کچھ دعا کے بعد اذکار بھی لکھے انہیں بھی پڑھے۔ دیکھیں یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 میں حدیث آئی ہے جس میں یہ دعا آئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے تو نماز سے فارغ ہوئے تو 3 بار استغفار کیا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے اور یہ دعا پڑھی ہے۔ دیکھیں کیا دعا ہے یہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جس کا ترجمہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ملتی ہے، اور تو برکت والا ہے، اے عزت والے بڑی شان والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوشش کرے کہ کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ کسی کو غسل دے، اور اگر پورا غسل نہیں دے سکتے تو کسی کے ساتھ غسل دینے میں شرکت کر لے۔ کس طریقے سے کہ آج کے زمانے میں کیا ہے نا کہ ہم باہر سے کسی علماء کو بلا لیتے ہیں، اگر ہمارے ہی کوئی اہل خانہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا ہے کچھ ان کو ہدیہ وغیرہ دے دیتے ہیں اور خود فارغ ہو جاتے ہیں۔ لوگ میت کو غسل دینے کفن پہنانے سے بہت دور جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ غسل دینے کا طریقہ سیکھیں، کفن پہنانے کا طریقہ سیکھیں، اور اسی طریقے سے میت کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے تو خود قبر میں اترنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جو ہمارے اہل خانہ ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی پیش آنا ہے۔ اگر ہم ہی ڈریں گے اور پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ان کو پیسے دے دیں گے ہم کرا لیں گے، تو یہ بات میں اتنی تقویت نہیں ہوتی ہے۔ چاہیے کہ ہم خود اس میں شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں تو چاہیے